یوم عرفہ کے والد ایک حدیث یہ چند دن قبل میں نے پڑھی، کوئی 2-4 دن پہلے، بڑی عظیم حدیث یوم عرفہ کے بارے، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور محدثین اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے بلال سے کہا انصت لی الناس، لوگوں کو جمع کرو اور میرے لیے خاموش کرو ان کو، یعنی ان کو کہو خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرمانا چاہ رہے، واعظ کرنا چاہ رہے، جن لوگوں کو جمع کر پائے وہ جمع ہو گئے، خاموشی طاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی آنفا جبرائیل، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر مجھے اللہ کی طرف سے ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ غفر اللہ لأہل عرفہ وأہل المشعر، اللہ تعالیٰ نے یہ اہل عرفہ کو اور اہل مشعر کو، یہ مزدلفہ والوں کو، ابھی شام کو مزدلفہ چلے جائیں گے، مشعر حرام وہاں کا مقام جہاں ذکر کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو اہل عرفہ اور رات کو یہ اہل مشعر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفہ کو اور اہل مشعر کو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وَضَمَنَ تَبِعَاتِهِمْ، اور اللہ نے جو ان کی حقوق، انسانی حقوق ہیں، انسانی حقوق کی کوتاہیاں وہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ کسی کی غیبت کی، کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کو ناحق مارا، اب وہ عرفہ میں موجود ہے، سچی توبہ کر رہا ہے، صدق دل سے تعلق باللہ قائم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے کر بھیجا کہ اہل موقف، اہل مشعر، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے تبعات، جسانی حقوق میں کوتاہیاں کی، انہوں نے اپنے ذمہ لے لی۔ اپنے ذمہ لینے کا معنی یہ کہ جب قیامت قائم ہوگی، ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، اور مظلوم انصاف طلب کرے گا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا مال ہتھیا لیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے عدل چاہیے، اللہ عدل قائم کرے گا گناہ اور نیکیوں کی تقسیم کے ساتھ۔ ظالم کی جو نیکیاں وہ مظلوم کو دے گا، مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا، مظلوم راضی ہو جائے گا۔ ظالم جہنم میں جا رہا ہے، راضی ہونا ضروری ہے مظلوم کا، تب جان چھوٹے گی۔ اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ان حقوق اپنے ذمہ لے لیے، اب جمع ہوں گے یہ دونوں، ظالم بھی مظلوم بھی۔ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اپنی طرف سے جنت کی نعمتیں دے گا، کیونکہ حقوق اپنی ذمہ لے چکا ہے۔ اب اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس کو جنت کی نعمتیں دے گا۔ یہ محلات لے لو، یہ نہریں لے لو، یہ جناب درخت لے لو، یہ باغات لے لو، اور اس کو چھوڑ دو، اس ظالم کو، اس کی جان چھوڑ دو۔ یہ ہے ضامنہ تبعات کہ اللہ اس کی جو کوتاہیاں اپنی ذمہ لے کر قیامت کے دن مظلوم کو اپنی طرف سے عطا کر کے راضی کر دے گا، اور دونوں کو بغل ہی کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اس موقع پر ایک سوال کیا امیر عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بڑی محبت ہے، وہ ساری محبت ایک طرف ہو، اس سوال سے جو محبت ان کی پیدا ہوئی میرے دل میں وہ ساری محبت کے برابر۔ کیا بات انہوں نے پوچھ لی؟ کیونکہ حدیث کا اسلوب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اہل موقف کو، اہل مشعر کو معاف کر دیا، معنی کہ اس وقت موجود تھے نبی علیہ السلام کے سامنے، جو آپ کے صحابہ تھے، ان کو معاف کر دیا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ امیر عمر نے کیا سوال کیا؟ النا خاصۃ، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ یہ ہمارے لیے خاص ہے، یہ سب کے لیے؟ فرمایا کہ ھذا لکم ولمن جاء بعدکم قبل یوم القیامہ، یہ فضیلت، یہ عظمت تمہارے لیے بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان سب کے لیے، جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان سب کے لیے۔ امیر عمر اس پر اللہ کا شکر ادا، کیا اللہ کی عطا ہے، کیا اس کی دین ہے۔